یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھا رہا ہوں دنیا سے، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے کسی پر نہیں اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا۔ معاملے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اب یہ تفریق کرنا ہے کہ شرک کیا چیز ہے اور توحید کیا چیز ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے جوانوں، کہ اگر صحرا میں ہوگا یہ درخت تو اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، شرک کے خس و خاشاک اس کے گرد، وہاں توحید نہیں لگ سکتا، کبھی یہ درخت نہیں لگ سکتا۔ دل کی جو سرزمین ہے اس پہ اگر کوئی توحید کا پودا لگانا چاہے تو شرک کے خس و خاشاک کی گوڈی کرنی پڑے گی اور نکالنا پڑے گا، تب یہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ ایسا درخت ہے کہ اس کی بنیادی جڑیں گہری ہیں، دور دور تک چلی گئی ہیں، یہ ایسا درخت ہے کہ آسمانوں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب تک اس درخت کو ایک ایسی جگہ جس کا نام دل ہے وہاں شرکیات کی ہوگی تو نہیں ہو سکے گا۔ اور میں انتہائی مختصر طریقے سے عرض کر دوں کہ یہ شرک کیا چیز ہے۔ آپ تعریفیں تو سب کو معلوم ہے، اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی رزاقیت میں کسی کو شریک کرنا یہ ظاہر ہے ظلم ہے اپنے اوپر، یہ شخص مشرک ہو گیا۔ میں ایک آسان نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں ڈالیں۔ میں کس طرح مثال آپ کو دے دوں اور کس طرح آپ کو سمجھا دوں۔ یعنی ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرضی آپ کی ہے، میری ہے، سب کی ایک مرضی ہوتی ہے، اور اس مرضی کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں سوال کرتے ہیں، پروردگار مجھے بیٹا دے دے، پروردگار مجھے کاروبار میں برکت دے دے۔ یہ ہر ایک کے اپنے حاجات ہوتی ہیں، مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ پوری نہیں ہوتی، بعض اوقات پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مرضی نہیں کی۔ آپ کی مرضی اگر کی اللہ نے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی جو مرضی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، وہی ہوا جو آپ چاہتے ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کی۔ اب دو مرضیاں آ گئی، ایک آپ کی مرضی تھی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی۔ ظاہر ہے آپ کی مرضی سے اللہ کی مرضی بہتر ہے تو ڈبل شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں پریشانی ہو جائے گی؟ نہیں، اے اللہ آپ کی مرضی ایسی تھی، میں آپ کی مرضی پر خوش ہوں، واہ کیا بات ہے، میں آپ کی مرضی جو ہے مجھے وہی چاہیے جو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں، میں خود اپنے لیے جو چاہتا ہوں شاید میرے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ علم غیب ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے جہاں مرضی آ گئی وہاں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا، اس میں اندر اللہ جو چاہتا ہے وہی بہتر ہے۔ دوسری بات کہ اس کی ربوبیت میں پالنے والا وہ ہے، ذات میں تو کوئی بھی شریک نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ بارش کون برساتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھ لیں یہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو دوسرا کی؟ یہ سوال پھر ہوتا۔ وہ کیا کہتے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جو بت پڑے ہوئے ہیں 360 کے لگ بھگ بت تھے، اور کوئی پاگل پتھر کے بت کا سجدہ نہیں کرتا، بلکہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکل بنائی گئی تھی اور کو رکھی گئی تھی۔ تو جواب دیتے کیا؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے،